کی 10ویں تاریخ کیا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کسی کی شہید ہونے کی وجہ سے اگر یوم شہادت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا غم منایا جاتا، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا غم منایا جاتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس رب عظیم کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔
ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش نچھاور ہو آقا دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، دینی و مسلی بھائیو، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی نئے سال کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے 1448 ہجری کے نئے سال ہمارے لیے خوشی کا پیغام لائے، ہمارے لیے امن و سلامتی کا پیغام لائے، ہمارے لیے ہر جائز چیز کی کامیابی کا پیغام لائے، اور ہمارے لیے یہ سال خوشیوں کا، نعمتوں کا سال بنا دے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی سال کے حساب سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کی آج 3 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کے حساب سے آج اسلامی مہینے کا، اس سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلے مہینے کی آج 3 تاریخ ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کی بے حد افسوس ہونی چاہیے، چنتا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگیاں عطا کی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور جتنے گزار چکے ہیں، اس میں سے 1 سال کی زندگی پھر ہماری گھٹ گئی، 1 سال کی زندگی پھر ہماری کم ہو گئی۔ اسے ہمیں افسوس کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا، کون سی نیکیوں کا کام کیا، کون سا ہم اچھا کام کیا، کہ دیکھتے دیکھتے یوں ہی میرا وقت اور سال گزر گیا، اور میری دی ہوئی عمر میں سے 1 سال اور گھٹ گیا۔ یہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عمر میں سے اور 1 سال میری کم ہو گئی۔ یعنی اگر ہماری عمر 50 سال ہے، اگر ہماری عمر ابھی 50 سال ہے، اور اللہ نے ہمیں 60 سال کی زندگی لکھا ہے، تو پھر اور 1 سال گزر گیا، اب میں صرف 9 سال، اب میرے پاس صرف 9 سال زندہ رہنے کے لیے رہ گیا۔ ہمیں بہت ہی اس چیز کو دیکھنا ہے، اور دیکھ کر کے ہی عمل کرنا ہے۔ میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ۔ لیکن اس میں سے چند مہینے ایسے ہیں، 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس میں کچھ ایسے مہینے ہیں جو حرام کے مہینے ہیں، جس میں لڑائی کرنا، قتال و جدال کرنا، خون بہانا،
حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں خون کرنا، لڑائی کرنا، قتال و جدال کرنا حرام قرار دیا ہے، اور 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد پھر 1 مہینہ رجب کا مہینہ بچ جاتا ہے جو شعبان مہینے سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کرنا، قتال و جدال کرنا ممنوع قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ محرم الحرام مہینے کی فضیلت اور اہمیت کب سے ہے؟ تو حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ ضعیف احادیث کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس میں سے اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے جن حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون آب میں غرق ہو گیا تھا، اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلے گلزار یعنی پھولوں کا باغ بن گیا تھا، اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو قیامت آئے گی، اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ صرف حضرت موسیٰ والی روایت اور فرعون کے غرق ہونے والی روایت کو ایک حد تک اس لیے صحیح مانا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ روزے رکھ رہے ہیں، جبکہ 10 محرم کے روزے، یہ 30 دن یعنی یہ مہینہ جو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے رمضان مہینے کا، اس وقت یہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو صرف محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ 10ویں تاریخ کو، 10ویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو 10ویں تاریخ کو تمام یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور نبی کائنات نے پوچھا کہ آج تم لوگوں نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا آج ہی کا دن موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے نبی کو جو ہے فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اسی لیے ہم جو ہے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق، ہم زیادہ تم سے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں اور روزہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، ہم بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، لیکن یہ یہودی صرف 10ویں کو رکھتا ہے اور ہم لوگ 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے اور محرم کی 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال محرم کا ماہ آنے سے پہلے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور پھر آپ 2 روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہو گیا کہ محرم
میں یعنی یوم عاشورہ کے ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، جو سب سے بہترین طریقہ 9 اور 10 محرم ہے، 9 اور 10 محرم ہے۔ ہاں، کسی نے یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ اگر 9 تاریخ کو کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 رکھ لے، 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ لے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 3 روز رکھ لے تو اور زیادہ اچھا ہے کہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھ لے، 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لے اور 11 محرم کو بھی روزہ رکھ لے، 3 دن روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کا مجموعہ، تمام حدیثوں کا خلاصہ یا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کی بہترین روزہ رمضان مہینے کے بعد اگر کوئی روزہ ہے تو محرم مہینے کا عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزہ کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر السنۃ الماضیہ، وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ جو آدمی رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آئندہ جمعرات 9 محرم ہے، آئندہ جمعرات 9 محرم ہے اور جمعہ 10 محرم ہے۔ تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، عورتوں سے گزارش کرتا ہوں اور مرد حضرات سے درخواست ہے کہ آنے والی جمعرات یعنی 9 محرم کو اور آنے والے جمعہ یعنی 10 محرم کو تمام لوگ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اس سنت کو بھی زندہ کریں اور یہ 2 روزہ رکھ کر کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے پوری امید ہے کہ جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس 9 اور 10 تاریخ کو یعنی آنے والے جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے گا وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہوگا اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آنے والے جمعرات کو 9 تاریخ ہے اور جمعہ کو 10 تاریخ ہے، تو آنے والے جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھنا ہے، آنے والے جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو آج ہو گئی محرم کی 3 تاریخ جمعہ، سنیچر 4، اتوار 5، سوموار 6، منگل 7، بدھ 8 اور جمعرات 9۔ تو یہ جمعرات کو 9 تاریخ، جمعرات کو 9 تاریخ پڑ رہی ہے اور یہ 9 اور 10 کو یا اچھی طرح سے گن لیجئے گا۔ میری تحقیق کے مطابق آنے والی جمعرات 9 تاریخ ہے اور 10 تاریخ جمعہ ہے، اس حساب سے اس کا روزہ رکھنا ہے۔ خود روزہ رکھے، بچوں کو، گھر کی عورتوں کو روزہ رکھنے کے اہتمام کریں، ان کو جگاڑ دیں، سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، پاس پڑوسیوں کو اس کی ترغیب دیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسے بھی نیکی ملتی ہے، اور جو کرنے کا حکم دیتا ہے جن کی باتوں سے وہ اس نیکی کو کرتا ہے تو اتنی نیکیاں ان کو بھی ملتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے پورے گاؤں کا ماحول بدل دیں کہ آنے والی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، یعنی جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں اور عاشورہ کا روزہ رکھ کر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنائیں۔ محرم الحرام کے تعلق سے اور جو باتیں عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہے
لوگ اصل چیز کو بھول کر غلط چیزوں کو اپنے دماغ میں لے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کو کربلا میں بغیر پانی کے سر قلم کر دیا، پیاسا رکھا گیا، ظلم کیا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ اسی وجہ سے محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم حضرت حسین کے شہادت اور شہید ہونے کا غم مناتے ہیں، اور حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت حسین کی شہید کرنے والوں کو پر لعن و طعن کرتے ہیں، حضرت حسین کو شہید کرنے والوں پر دشنام بکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جب آپ تاریخ کو ٹٹولیں گے، جب آپ تاریخ کو ٹٹولیں گے، کتابوں کے پنے کو الٹنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت حسین کو تو شہید کیا گیا، ظلم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نواسہ رسول کو ختم کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس نواسہ رسول کو ختم کیا گیا جس نواسہ رسول کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ جس نے میری ان 2 بیٹے کو، میرے ان 2 پھول کو یعنی حسن اور حسین کو محبت کیا تو اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے میرے ان 2 بیٹوں سے دشمنی کیا اس نے میرے ساتھ دشمنی کیا۔ ان نواسہ رسول کو ان لوگوں نے شہید کر دیا کہ اللہ کے رسول اسی طرح ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، لال کپڑے پہنے ہوئے، دونوں گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، اور آ رہے تھے، نبی کائنات اسی طرح خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ دونوں پھول لال کپڑے پہن کر گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نبی کائنات سے رہا نہیں گیا، نبی کائنات اسی طرح ممبر سے اتر گئے، اتر کر پھر حضرت حسن اور حسین کو 2 کندھوں پہ لے لیے، پھر ممبر پر چڑھ گئے، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد دونوں کو 2 کندھے پر لے کر فرماتے ہیں، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ میرے 2 بیٹے سامنے آئے، مجھ سے رہا نہیں گیا، گر رہے تھے پھر اٹھ رہے تھے، میں ممبر سے اترا اور دونوں نواسے کو گود میں لیا۔ ان سے محبت بڑھتی ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ عورتوں کا جنت میں سردار ہوگی، اور میرے حسنین، میرے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین پر کوفیوں نے ظلم کیا، حضرت حسین پر باغیوں نے ظلم کیا، حضرت حسین پر شیعوں نے ظلم کیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کی ایک بات نہ سنی گئی۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں، محرم کی 10ویں تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کیا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے۔ اگر یوم شہادت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا غم منایا جاتا، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا غم منایا جاتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ حضرت حسین کو کیوں شہید کیا گیا تھا، اور کن لوگوں نے شہید کیا، اور کتنے گھنٹے تک لڑائی جڑی، اور کس نے ان کو مارا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرما اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تعالی اللہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل وتم اکبر.